الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ واقعہ الاسراء والمعراج، منتخب انبیاء سے ملاقات کی ترتیب کی ممکنہ حکمت۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس موضوع پر جو ہے وہ میں آسان انداز میں اپنا مدعا بیان کر سکوں اور یہ ہمارے لیے علم نافع کا سبب ہو۔ تو اصل میں آپ نے پوسٹر دیکھا ہوگا، تو پوسٹر کے اوپر یہ اس طرح کا نظر آیا ہوگا آپ کو کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام ہیں، پھر یوسف علیہ السلام ہے، پھر ادریس علیہ السلام ہے، پھر ہارون علیہ السلام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر آگے سدرۃ المنتہا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ترتیب جو ہے وہ کون سی ترتیب ہے؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو آئیڈیا یہ تھا اس پوسٹرز کے ذریعے تو کہ میسج چلا جائے کہ اس حکمت کو زیر بحث لانا مقصود ہے۔ تو پہلے ہم ابتدائی گفتگو کریں گے کن حالات میں سفر اسراء ہوا، یہ سفر معراج ہوا، اور اس سفر کے حوالے سے ہمیں یہ سوال جو تلاش ہے اس کو ہم کس طرح بیٹر ایلوبریٹ کر سکتے ہیں۔ واقعہ الاسراء والمعراج کیا ہے کہ ایک ہی رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یعنی المسجد الحرام سے المسجد الاقصیٰ میں گئے، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کا سفر ہوا، اور پھر آپ کی واپسی ہوئی۔ تو اگر یہ ڈائیگرام دیکھیں تو اس ڈائیگرام سے بات زیادہ کلیئرٹی سے سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کس کو الاسراء کا سفر کہتا ہے؟ المسجد الحرام سے المسجد الاقصیٰ تک، اور پھر یہاں سے جو آپ کا عروج ہوا ہے آسمانوں تک، تو اس کو جو ہے وہ سفر، اور پھر سدرۃ المنتہا تک اور المعراج کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ملا کر جو ہے وہ واقعہ الاسراء والمعراج کہلاتا ہے۔ تو سفر معراج کے حوالے سے عمومی سوالات جو ہماری جو ہے وہ ڈیبیٹس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، گفتگو کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ کیا وقت رک گیا تھا؟ کیا روشنی سے زیادہ تیز رفتار سفر جو ہے ممکن ہوا ہے؟ تیز رفتاری سے سفر ہوا تھا؟ کیا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا تھا یا صرف بات ہوئی تھی؟ کیا یہ سفر جسمانی تھا یا صرف صرف روح لے کر لے آئی گئی تھی، یا صرف یہ خواب تھا؟ تو اس پروگرام کا مقصد جو ہے مندرجہ بالا سوالات کے جوابات نہیں ہیں۔ ہم ان سوالات کو آج کی نشست میں نہیں دیکھیں گے۔ ہمیں دیکھنا جو ہے وہ کچھ اور ہے، ہمیں کچھ اور سوالات کی آج کی نشست میں ان کے جوابات کی تلاش ہے۔ وہ سوالات کیا ہیں کہ کیوں بعض انبیاء ہی کو ملاقات کے لیے منتخب کیا گیا، اور ان ملاقاتوں کی ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ یہ بیسک کوشچنز ہیں جن کو ہم چیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کے حوالے سے کیا جوابات جو ہے وہ حاصل کر پاتے ہیں۔ کیا سوالات ہیں؟ کیوں بعض انبیاء ہی کو ملاقات کے لیے منتخب کیا گیا، نمبر ایک، اور ان ملاقات کی ترتیب میں کیا حکمت ہے؟ بہرحال اس لیکچر کے پیچھے محرک روح، اسپرٹ کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، اس پہ میں پہلے بات کر لوں تاکہ جو ہے وہ کلیئرٹی رہے کہ میں یہ پروگرام کیوں کر رہا ہوں، اس موضوع پہ کیوں گفتگو کی جا رہی ہے۔ کہ دیکھیں، وحی کا آغاز ہوا ہے اقرا سے۔ آپ خوب جانتے ہیں اقرا کا مطلب ہے پڑھیے، رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو رہا ہے پڑھیے۔ ابتدائی دور ہی کی صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ القلم ہے۔ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر جو ہے وہ علم کے حصول کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طٰہٰ میں دعا سکھائی گئی، ربی زدنی علما۔ اس سب کے باوجود ہماری مذہبی دنیا کی اکثر نشستیں، میں ساری نشستیں نہیں کہتا، ہماری مذہبی دنیا کی اکثر نشستیں محض حصول برکت کے لیے، علم کی محبت سے خالی، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ علم کے لیے لپکنے والے نایاب ہیں۔ اس لیکچر کا محرک جو ہے نا وہ علم کی تلاش ہے، معاملات کی سمجھ کی کوشش ہے۔ واقعہ معراج کا تذکرہ برائے تذکرہ مقصود نہیں ہے، مگر میں بالکل تہ دل سے بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی صرف تذکرہ بھی کر رہا ہے تو وہ خیر سے خالی نہیں ہے معاملہ، لیکن اس لیکچر کا محرک جو ہے وہ علم کی تلاش ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ علم کی تلاش میں سستی برتتے ہیں،
بعض دفعہ علم کی تلاش میں سستی کا بڑا سبب اپنی لا علمی سے ناواقفیت ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، تو جب ہمیں سب کچھ آتا ہے تو ہم علم کی تلاش کیوں کریں گے؟ تو یہی بار بار ہمیں بات سمجھائی گئی کہ ایسا نہیں ہے. اپنی لا علمی کو جانو، اپنی لا علمی سے واقف ہو جاؤ. کسی جو ہے وہ سائنسدان نے بات کی تھی، اسٹیفن ہاکن نے بات کی تھی کہ دا گریٹسٹ اینیمی آف نالج از ناٹ اگنورینس، اٹ از دا illusion آف نالج. کہ نالج کا دشمن جہالت ہے یقیناً، لیکن گریٹسٹ اینیمی نہیں ہے. گریٹسٹ اینیمی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا وہم ہو جائے کہ اس کو علم حاصل ہے. تو اب جب یہ ہو جائے گا تو پھر تو انسان اپنے آپ کو بھرا ہوا برتن سمجھے گا. بھرے ہوئے برتن میں کوئی کیا ڈال سکتا ہے؟ اپنی جو ہے وہ علم کے کشکول کو خالی محسوس کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علم کے برتن کو اور اس کو بھرنے کے لیے جو ہے وہ لپکنے اور جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے حدیث کے مطابق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سوالات کے جوابات کی تلاش کی اہمیت ہے جن سوالات کو ہم نے ریز کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اس کا ایک اور سوال بن جائے. وہ کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی، یا یہ ایسی مشق ہے جو کہ جو ہے وہ پہلی دفعہ کی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں نے ماضی میں بھی جوابات دینے کی کوششیں کی ہیں. اسی سال آج سے رجب کی پہلی چند تاریخوں کے اندر ہمارے شیخ عمر سلیمان، برادر شیخ عمر سلیمان نے اپنی اقصا لیکچر سیریز میں ایک فریم ورک اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کے لیے بیان کیا ہے. یہ یقین انسٹیٹیوٹ نے اپلوڈ کی، پھر ان کے اپنے بھی چینل نے بھی اپلوڈ کی اس جو ہے وہ ویڈیو کو. تو اسرا اینڈ معراج دا گریٹسٹ جرنی تھرو دا ہیونز، ایپیسوڈ 6، الاقصی سیریز. اس کے اندر انہوں نے ایک فریم ورک دینے کی کوشش کی ہے. تو حالیہ دور کے اندر مجھے موٹیویشن جو ملی وہ شیخ عمر سلمان کا لیکچر سننے کے بعد ہی ملی کہ اس موضوع پہ تحقیق کی جائے. کیونکہ بعض مقامات پر میں محسوس کر رہا تھا کہ ریزننگ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں کی جا سکتی تھی، لیکن شاید جو ہے وہ کسی وجوہات کی وجہ سے شیخ عمر سلمان جو ہے وہ ان معاملات کو کراؤڈ کے آگے بیان نہیں کیا انہوں نے. علماء عرب کی اس موضوع کے حوالے سے گفتگو، علماء عرب کی بھی اس موضوع کے حوالے سے حالیہ دور کے اندر گفتگو موجود ہے. مثلا یہ الشیخ سعید ہیں، ان کی بڑی اچھی گفتگو ہے. یہ جامعہ ازہر کے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں. ان کا جو ہے وہ انٹرویو ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ آسمانوں پہ جو ہے وہ انبیاء سے ملاقات کے حوالے سے معراج کے اندر جو ہے وہ کیا حکمتیں ہیں. اسی طرح یہ شیخ جو ہے وہ فہمان ہیں، یا ان کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ان کی بھی جو ہے گفتگو ہے جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ انبیاء سے ملاقات کی ترتیب میں کیا حکمت ہے. فہام شیخ فہام. اچھا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ میں یوں سمجھے کوئی نئی بات کر رہا ہوں. ہمارے دور ہی کے اندر میں نے آپ کے سامنے 4 افراد کے حوالے سے بیان کر دیا، اور جو ہے وہ سارے کے سارے عرب ہی ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ بات کی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ